السلام علیکم. میں اس پروگرام کی دوسری قسط لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں. پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی میڈم سے، اور آج بات کر رہے ہیں میم رشیدہ سلیمی سے. ہماری بہت جانی مانی، ہماری بہت دل عزیز ساتھی، جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا، ہمیں کام کرنا سکھایا، بتایا کس طرح کام ہوتا ہے، اور ایسے بتایا کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ بتا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں ان کو. آج ہم ان کی پوری پروفیشنل جرنی پر بات کریں گے. ماگلا سے ان کا گہرا تعلق رہا اور انہوں نے ماگلا کی بڑھوتری میں اہم کردار ادا کیا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر امبرین، مجھے جہاں انوائٹ کرنے کا اور مجھے یہ موقع دینے کا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ بات کر سکوں. میم آج کا دن ہمارے لیے ایک بڑا اچھا اور مزے کا دن ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائی ہیں اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. میم آپ کی ایجوکیشن ہم پہلے پوچھیں گے کہاں سے تھی؟ ایسا تھا کہ اگر میں بہت پیچھے چلی جاؤں تو میرا تعلق جو ہے ایک پنجاب کے بہت چھوٹے سے گاؤں سے ہے. اچھا. اور اس گاؤں میں مڈل کے بعد کوئی اسکول نہیں تھا. اچھا جی. پڑھائی کا شوق، کتابوں کا شوق پتہ نہیں کہاں سے میرے اندر آیا، لیکن آج اگر میں اس کا تجزیہ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے استادوں سے ہی انسپائر تھی. اچھا اچھا. بہت چھوٹی عمر میں مجھے استاد بہت فیسینیٹ کرتے تھے، اور مجھے میں خواب دیکھتی تھی کہ میں بھی ان کے جیسا پڑھوں گی اور میں بھی ان کے جیسا پڑھاؤں گی. اچھا. تو ڈاکٹر امبرین، بہت سے لوگ ہوتے جو کہتے کہ وہ حادثاتی طور پہ استاد بنے، یا وہ انجینئر ڈاکٹر نہیں بن سکے، سائنٹسٹ نہیں بن سکے تو وہ استاد بنے. لیکن اپنے بارے میں یہ کہوں گی کہ میں بچپن سے خواب دیکھتی تھی کہ میں ایک استاد بنوں. مطلب آپ ڈیلیبریٹ آپ کا تھا کہ ایگزیکٹلی، بالکل بہت بچپن سے تھا. اچھا میم، یہ آپ کے مڈل کے بعد جو تو ابھی میں مڈل میں تھی تو میرے جو بڑے بھائی تھے وہ اور ان کی فیملی جو ہے ملتان میں تھی. اچھا. جی. تو میں پھر اپنے گاؤں سے وہاں شفٹ ہو گئی ان کے پاس. اور وہاں پھر میں نے وہاں کے اسکول سے، وہاں کے بہت مشہور گورنمنٹ کالج سے، اور پھر وہیں کی یونیورسٹی سے جو ہے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی سے ماسٹرز ان انگلش جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. زبردست. اور یہ بڑی عجیب بات تھی کہ میں اپنی فیملی کی پہلی لڑکی تھی کہ جس نے کو ایجوکیشن میں پڑھا. اچھا. کیونکہ وہ ایک پرانی ویلیوز ہوتی تھی کہ جس میں لڑکیوں کا کو ایجوکیشن میں یونیورسٹی میں پڑھنا کوئی بہت زیادہ ریکمینڈڈ نہیں تھا. اچھا. جی. تو جو ہی میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے تو اس کے فوراً بعد ہی یعنی اگست میں میرا رزلٹ آیا، اور اکتوبر میں نے ایز اے لیکچرر ان انگلش فیڈرل کالج تھا جو کہ کینٹس اینڈ گیریزن کے انڈر چلتا تھا، اس میں نے ایز اے لیکچرر جو ہے وہ جاب جوائن کی. بہت زبردست. یعنی آپ کو فارغ ہونے میں کوئی ٹائم نہیں، بالکل بھی ٹائم نہیں ملا. اور وہ کالج جو تھا آج بھی اگر میں اس کو ریکال کرتی ہوں، یہ 1982-83 کی بات ہے. تو ڈاکٹر امبرین آپ بلیو کریں وہ ایک ڈریم کالج تھا. زبردست. اس کی مطلب سینری، اس کے مطلب جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو بی اے میں میرے پاس 5 اسٹوڈینٹس تھے ٹوٹل، بیکاز کوہاٹ ایک فار اوے ایریا ہے تھوڑا، وہاں گرلس کے اوپر ریسٹرکشن زیادہ ہوتے ہیں، اسکول میں نہیں بھیجتے تو کالج میں کدھر. تو وہ کالج میں جو بچیاں تھیں ان کے ساتھ میرا بہت کلوز انٹریکشن ہوتا تھا. یعنی وہ میرے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے. کلاس روم کا سین یہ ہوتا تھا. اور پھر وہ چونکہ نمبر بھی بہت کم ہے اسٹوڈینٹس کا، اور وہ اسٹوڈنٹ ہے کہ جو ساری وہ جو ایک سماج کی ریسٹرکشنز ہیں ان سے نکل کے آگے آئیں، تو دے ور کین ٹو لرن، وہ سیکھنا چاہتے تھے، وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے. کوہاٹ میں تقریباً 1.5 سال کا میرا جو قیام تھا بہت اعلیٰ رہا. یعنی وہاں پہ آپ کا اسٹوڈنٹ سے پرسنل ریلیشن شپ کا تعلق بہت زیادہ پرسنل. اور چونکہ میں خود بھی اس وقت جو ہے وہ کوہاٹ میں وہاں لیکچررز کے ہاسٹل میں ہی ٹھہرتی تھی. بہت پرانی بلڈنگ تھی، یہ سمجھے کہ پارٹیشن سے پہلے کا لیکچرر ہاسٹل تھا، اور وہی اونچی اونچی سیلنگز اور وہ روشن دان اور بڑے بڑے کمرے.
تو وہ کالج کے اندر تھے، تو اس وقت ٹائم بھی، انرجی بھی اور پیشن بھی اتنا تھا کہ ہم نے بھی مطلب جتنا ہم دے سکتے تھے اپنے اسٹوڈینٹس کو. زبردست. تو میم آپ کی اگلی جرنی میں یہ تھا کہ مطلب یہ تو ہم کوہاٹ، ملتان سے کوہاٹ میں شفٹ ہو گئے، اور پھر کوہاٹ سے یہ تھا کہ چونکہ تھوڑا سا سمجھا جاتا تھا کہ مجھے کے پی کے میں جینیوس پروونس میں رہنا ہے، ویئراز بیسیکلی جو میرے پیرنٹس اور میرے سبلنگس تھے ان کا تعلق پنڈی سے تھا، راول پنڈی سے. تو پھر سب کی کوشش تھی یا ایک خواہش تھی کہ میں کسی طرح پنڈی آ جاؤں. اچھا جی. تو پھر وہاں سے پنڈی میں تو نہیں میرا ٹرانسفر ہو سکا، لیکن میرا ٹرانسفر جو ہے وہ ایف جی کالج واکنٹ میں ہو گیا. اچھا اگین پھر ایک گہوارہ تعلیم کا، ایک گہوارہ. اور مطلب ایز کمپیئر ٹو جو کوہاٹ کالج تھا، یہ کالج بہت بڑا تھا. یہاں فیکلٹی ممبرس بھی بہت زیادہ تھے، پرنسپل بھی بہت زبردست ایڈمنسٹریٹر تھی، اور چونکہ جی ایچ کیو اس کو وہ کرتا تھا، ان کے انڈر تھا، تو آف کورس ڈسپلن بھی بہت اچھا تھا. پھر وہاں پہ ڈاکٹر امرین میں نے کوئی دو ڈھائی سال گزارے. اچھا جی. اور دین ان 87 آئی شفٹڈ ٹو اسلام. اچھا جی. تو اور پہلی پوسٹنگ میم آپ کی پہلے کوہاٹ میں ہوئی، نہیں دوسری وہاں میں ہوئی، اور تیسری پوسٹنگ جو تھی میری وہ اسلام آباد میں ہوئی. میم یہی ہم کو روکتے ہیں اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جی یہ جو 87 کا جو ہے ہمارے پاس جب آپ یہاں آئیں اور آپ لڑکیوں کو پڑھانا شروع کیا، اسٹوڈینٹس کے حوالے سے کوئی بات کرنا پسند کریں؟ کس طرح کے اسٹوڈینٹ؟ ایسا ہے ڈاکٹر امرین، میں نے یہ